سورۃ الروم، جس میں اللہ تعالیٰ مقاصد نکاح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس سے پہلے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، 3 ہیں مقاصد نکاح اس آیت کی روح سے، اور صرف یہ 3 نہیں ہیں، اور بھی ہیں، مثلا نسل انسانی کی پیدائش اور پرورش، وہ پیچھے سورۃ البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو مقاصد نکاح جو ہیں اس میں نمبر 1 لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون پاؤ، اور الیہا دونوں کے لیے ہے، وجعل بینکم مودہ محبت ورحمہ اور رحمت و شفقت، یعنی ان 3 چیزوں کا حصول۔ اور اس کے علاوہ سورۃ البقرہ سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نسل انسانی کی پرورش، پیدائش و پرورش، تخلیق اور اس کی بقا۔ جی زیادہ اچھا لفظ ہے بقا ہے، جی ہاں۔ اور ان میں اعتدال ضروری ہے، صرف بقا بھی مقصد نہ ہو اور صرف لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا بھی مقصد نہ ہو، بلکہ یہ دونوں باہم ان کا امتزاج ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب کہ وہ دونوں باہم ایک دوسرے کے لیے کیا ہوں، ایک دوسرے سے ان کی بہتر کمیونیکیشن ہو، ایک تعلق ہو۔ لیکن اگر کوئی شوہر 2 رویے اختیار کرے، نشوز اور اعراض کا، اور اسی طرح پیچھے کی آیت میں عورتوں کی طرف اشارہ تھا کہ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، وہاں عورتوں کے نشوز کی بات تھی، یہاں مردوں کے نشوز کی بات ہے۔ اچھا، دونوں میں آپ دیکھیں گے کہ خوف کی بات کی گئی ہے یا نہیں؟ یہ نہیں کہا گیا واللتی نشزت یا واللاتی تنشزن، وہ جو نشوز کرتی ہیں، بلکہ کیا کہا گیا؟ واللاتی تخافون نشوزہن، وہ جن کے نشوز سے تم ڈرتے ہو۔ اور یہاں بھی وَإِنِ امرأة خافت من بالها نشوزا۔ اچھا، ایسا کیوں کہا گیا؟ آپ دیکھیں کہ جب ایک دفعہ کوئی پٹ جاتا ہے، یعنی شوہر مارتا ہے بیوی کو مثلا، یا اپنے رویے سے ایسا کچھ ظاہر کرتا ہے کہ انسان ہر وقت ایک خوف کا شکار ہے کہ معلوم نہیں کس چیز سے میری شامت آ جائے گی، اور اس خوف سے اور کام خراب ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ خوف مثلا ایک شخص کا ایک نارمل رویہ ہے یا تھوڑا بہت اس میں کھچاؤ ہے، تو بھی انسان کو ایک عدم اعتمادی ہوتی ہے، یعنی جس میں آپ ٹرسٹ نہیں کر پا رہے۔ لیکن ایک چیز ہے جو وہ ثابت کر چکا ہے، یعنی مار چکا ہے بیوی کو، یا ہیبیچول ہے، تو اس میں ہر وقت بیوی کے سر پہ تلوار لٹک رہی ہے۔ اب معلوم نہیں کس چیز پہ اس کا مزاج بگڑ جائے، اب معلوم نہیں کس چیز پہ شامت آ جائے، تو وہ ایک مستقل ایک ایسا رویہ ہے، ہاں؟ تو اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ یعنی اس کا یہ معنی نہیں ہے صرف کہ وہ ابھی کچھ ہوا نہیں اور تمہیں صرف شک پڑ گیا اور تم اس شک کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے قدم اٹھا لو، نہیں، وہ ایسا کر رہا ہے اور پھر تمہیں، یا کر رہی ہے اور پھر تمہیں اس سے یہ خطرہ لاحق رہتا ہے، یعنی کنٹینیوس ہے، جی انسیکیورٹی کی جو فیلنگ ہے، اور وہ عمل سے اس کا ثبوت فراہم کر رہا ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا۔ یصلحا کا یہاں ترجمہ میں ویسے تو آپ صلح کر لیں لکھیں گے، لیکن اگر بریکٹ میں لکھ لیں باہم سمجھوتا کر لیں، یعنی ایک دوسرے کو سمجھا لیں، سمجھوتا کر لیں، اصلاح کر لیں، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اصلاح کی بات کی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک خاندان کا ٹوٹنا صرف ایک خاندان کا ٹوٹنا نہیں ہوتا، بلکہ 2 اور خاندان بھی متاثر ہوتے ہیں۔ مثلا کل اخبار میں تھا کہ لاہور میں پچھلے 4 سال میں 8,000 طلاقیں رجسٹر کی گئی۔ اچھا، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ 8,000 طلاقیں رجسٹر کرنے کا مطلب کیا ہے، کتنے گھرانے متاثر ہوں؟ 16,000 گھرانے متاثر ہوں گے۔ کس طرح؟ سسرال اور میکے دونوں متاثر ہوتے ہیں نا، 2 افراد کے ساتھ 2 گھر متاثر ہوتے ہیں۔ تو جس شہر کے اندر 16,000 گھر لڑائی جھگڑے فساد اور معلوم نہیں کس کس چیز کا شکار ہو، اور یہ تو صرف رجسٹرڈ طلاقوں کی بات ہو رہی، بہت سی طلاقیں تو ہمارے ہاں رجسٹر ہی نہیں ہوتی، اور پھر روٹ روٹ کے ساری زندگی بیٹھی رہتی ہیں، نہ طلاق ہوتی ہے اور نہ ہی کچھ اور۔ تو آپ دیکھیں کہ اسلام نے معاشرتی زندگی پر اور معاشرتی زندگی کی اصلاح پر بہت زور دیا ہے، اور جب ایک گھر ٹوٹتا ہے تو ایک گھر وہ تو ٹوٹتا ہی ہے، 2 اور بھی متاثر ہوتے ہیں، تو 3 ہو گئے نا، ایک طلاق سے گویا 3 گھر تباہ ہوئے، یعنی 3 سے آپ ملٹیپلائی اس کو کر لیں۔ اس لیے سب سے پہلے کیا حل دیا گیا؟ فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما، کہ آپس میں صلح کر لیں، اتفاق سے رہیں۔ والصلح خیر، صلح بہتر ہے، لیکن آسان نہیں۔ کیوں؟
وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، دلوں میں بخل بھر دیا گیا ہے، خود غرضی ہے. اور یہ خود غرضی کیا ہوتی ہے؟ شح حرص کو کہتے ہیں نا. شح کا ترجمہ کیا ہے؟ بخل. اور صرف بخل نہیں بلکہ حرص. دو لوگوں کا جو باہم اختلاف ہوتا ہے اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ سیکریفائس کا نہ ہونا، حرص کا ہونا، لالچ. کس بات کا لالچ؟ کہ میرے حقوق پورے ہوں، مجھ کو آرام ملے، سب خوشیاں سمیٹنا میرا حق ہے. ٹھیک. اچھا، وَإِن تُحْسِنُوا، اس کا حل بتایا گیا کہ کیا کرنا ہوگا تم کو. وَإِن تُحْسِنُوا، احسان سے پیش آؤ. احسان کیا ہوتا ہے؟ عدل سے ایک درجہ بڑھ کر. عدل کیا ہوتا ہے؟ جیسا کوئی آپ کے ساتھ کرے آپ بھی ویسا ہی کریں. احسان کیا ہے؟ کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا تو آپ اس کے ساتھ اچھا کریں. یہ حل بتایا جا رہا ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی بد اخلاقی سے ڈرتے ہیں تو اس ڈر کو نکال کر ایک شخص بریولی آگے بڑھے اور احسان کا رویہ اختیار کرے. اچھا، احسان ہم کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ کسی کو منانے میں یا کسی کی منت کرنے میں ڈرتے ہیں، پتہ نہیں دوسرا کیا کرے ہمارے ساتھ، وہ نہیں مانے گا. انا کی بات بھی ہوتی، جی ہاں انا بھی ہوتا ہے. تو فرمایا کہ احسان جو ہے یہ عدل سے بڑھ کر، یعنی صرف یہ نہ دیکھو، یہ نہ سوچو کہ اس نے یہ کیا تو میں نے اس لیے یہ کیا، اس نے بھی تو یہ کیا تھا نا. ٹھیک ہے، آپ بالکل درست فرماتے ہیں کہ اس نے غلط کیا تو آپ نے جواب میں ایسے کو تیسا کیا. برابر ہو گئی بات. اس سے کبھی بھی معاشرتی زندگی میں، ازدواجی زندگی میں بہتری ہو نہیں سکتی اگر آپ عدل کی یا ایسے کو تیسے کی بنیاد پر چلیں. احسان کا لفظ حسن سے ہے. کسی بھی چیز میں حسن اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ اپنے حق کو چھوڑ کر کیا کریں؟ دوسرے کا حق دینے کی کوشش کریں، سیکریفائس کریں، قربانی کریں، دینے والے بنیں. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا. اور یہ احسان کس کے لیے ہوگا؟ احسان جتانے کو نہیں. بسا اوقات اگر ہمیں احسان کرنے کی توفیق بھی ہو جائے تو ہم جتانا شروع کر دیتے ہیں ساتھ ہی، اور گنوانا شروع کر دیتے ہیں. دیکھو فلاں موقع پہ تم نے یہ کیا تھا تو میں نے یہ کیا. عموماً آپ دیکھے ہوں گے کہ جب جھگڑے ہوتے ہیں خاندانوں میں، اصل میں تو شاید آپ نے اتنے نہ دیکھے ہوں، میرے سامنے لوگ اکثر اپنے بیان کرتے رہتے تو میں غور کرتی رہتی ہوں کہ یہاں یعنی کیا وجہ ہے، جھگڑا ختم کیوں نہیں ہو رہا. تو اس میں عموماً احسان اور تقوی کے عدم موجودگی کی وجہ سے جھگڑا ختم نہیں ہوتا. تقوی، اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کی خاطر نہیں. احسان کر بھی رہے ہیں تو جتا رہے ہیں، تو جو احسان کر کے جتایا جائے اس کا فائدہ نہیں. تو جواب دیا گیا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. فکر نہ کرو، جو بھی تم عمل کر رہے ہو نیک نیتی کے ساتھ یا بد نیتی کے ساتھ، معاملے کو سدھارنے کے لیے یا بگاڑنے کے لیے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. اب یہ کیوں کہہ دیا گیا؟ اس لیے کہ بسا اوقات ایک پارٹی دونوں میں سے ڈومینیٹنگ ہوتی، دوسرے کو دبا جاتی. پارٹی سے مراد شوہر اور بیوی ہیں. یہاں بسا اوقات شوہر سخت ہوتے ہیں، بسا اوقات عورتیں بہت ڈومینیٹنگ ہوتی ہیں، چرب زبان ہوتی ہیں، سب کچھ کر کے بھی شوہر کو قصوروار ٹھہرا دیتی ہیں. اب دنیا کو تو ہم مطمئن کر سکتے ہیں کہ دوسرا شخص ہی سراسر قصوروار ہے، لیکن اللہ کو تو مطمئن نہیں کر سکتے. اسی لیے فرمایا ان تحسنوا وتتقوا، تو یاد رکھو فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا. اللہ اس چیز کے ساتھ جو تم عمل کر رہے ہو پوری طرح باخبر ہے کہ تم تعلق کو بنا رہے ہو یا بگاڑ رہے ہو. بنانے میں کس کا ہاتھ ہے اور بگاڑنے میں کس کا ہاتھ ہے. اچھا، اب پیچھے بات ہوئی تھی کہ دو وجوہات ہوتی ہیں تعلقات کے بگاڑ کی. نمبر 1 نشوز اور نمبر 2 اعراض. نشوز کیا ہے؟ شوہر کی بدسلوکی، زیادتی، مار کٹائی تک. ٹھیک ہے نا. نشوز کیا ہے؟ نشوز کا لفظی معنی ہوتا ہے نا اٹھنا، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور تکبر کرنا اور بیوی کو دبا کے رکھنا اور سختی کرنا. اگر کوئی عورت ڈرتی ہے اپنے شوہر، ڈرتی سے مراد یہ کہ وہ اس خوف میں مبتلا ہے اور عملاً وہ کر رہا ہے، یہ نہیں کہ صرف اس کا خیال ہے یا وہم ہے کہ یہ کر دے گا، نہیں، اس نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا، اس لیے ڈر پڑ گیا. ڈر کب پڑتا ہے؟ کہتے ہیں نا دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. تو اب یہ ہے کہ جو عورت دودھ کا جلا ہو، یعنی کھا چکی ہو مار، تو وہ کیا ہوگا آئندہ سے؟ جی ہاں، ان میں کرنا کیا چاہیے؟ پھر صلح کرا دینی چاہیے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ ایک اور چیز پھر کیا ہے. یہ تو یہ ہے کہ
اگر کوئی شوہر مارتا پیٹتا ہے یا سختی کرتا ہے یا اعراض کب ہوتا ہے؟ بے رخی عموماً اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ کہیں اور اٹکا ہوا ہے تو اس کو اس کی ضرورت ہی نہیں. یعنی بے رخی کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے نا. جب آپ کی توجہ ایک طرف ہے تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا کہ دوسری طرف رخ نہیں ہے. بے رخ چہرے کو کہتے ہیں نا. تو ایک وقت میں کیا ہوتا ہے، رخ ایک ہی طرف ہوتا ہے انسان کا، ایک ہی طرف توجہ ہو سکتی. اب ایک عورت ہے وہ اپنے شوہر کی بے رخی سے پریشان ہے کہ شوہر اس کی طرف توجہ نہیں دیتا. اس کی وجوہات دو ہو سکتی ہیں، کئی ہو سکتی ہیں، جنہیں بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اگر ایک شوہر کی ایک سے زائد بیویاں ہیں، ایک سے زائد بیویوں کی وجہ سے، یا کوئی اور وجہ ہے جو اس بیچاری کو پتہ نہیں ہے. اب کیا کرے؟ بہت سی عورتیں یہ شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے شوہر کسی اور لڑکی میں انوالو ہیں، کسی اور عورت میں انوالو ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ گھر پہ بالکل توجہ نہیں دیتے. یہ شکایت ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکی ہے، اور جتنا معاشرے میں مکس کلچر رواج پا رہا ہے اتنا ہی یہ شر زیادہ پھیل رہا ہے. اب وہ کیا کرے؟ اس سے طلاق لے لے. کیا اس بنیاد پر طلاق مل جائے گی اس کو؟ وہ خود تو نہیں دے گا، وہ دینا ہی نہیں چاہتا، وہ تو ستانا چاہتا ہے. یہ کوئی اور وجہ ہے. اب اگر ایک عورت قاضی سے جا کے یہ کہتی ہے یہ شوہر میرے حقوق پورے نہیں کر رہا اس لیے میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو وہ دیکھے گا کیا کیا حقوق نہیں پورے کر رہا، نان نفقہ دے رہا ہے یا نہیں، اور وہ ساری تحقیق کرے گا. اگر وہ نان نفقہ نہیں دے رہا، کوئی خرچ نہیں اٹھا رہا، تو کورٹ اس کو پابند کرے گی کہ وہ ایسا کرے. اور اگر وہ نہیں کرتا تو پھر اس صورت میں کیا وہ خلا لے سکتی ہے یا نہیں. تو اس کا حال آگے بتایا جا رہا ہے کہ اس صورت میں بھی کہ شوہر بے رخی کر رہا ہے تو کیا کرے؟ گھر بنا کے ہی رکھے. کیونکہ ازدواجی زندگی میں سب کچھ صرف شوہر کی توجہ ہی نہیں ہوتی، اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْضَرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. لیکن انسان بڑا ہی بخیل ہے، خود غرض ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ اگر وہ میری طرف توجہ نہیں دیتا تو میں بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی. اس طرح عموماً شوہر اور بیوی کے درمیان اکٹھے رہتے ہوئے بھی ایک بہت بڑی خلیج حائل ہو جاتی جو آگے جا کے بہت جھگڑوں کا سبب بنتی. جب شوہر بیوی کی ایکسپیکٹیشنز پر پورا نہیں اترتا تو بیوی بھی اس کے حقوق دینے سے کتراتی. وہ نشوز برتتا ہے تو یہ بھی جواباً میں نشوز دکھاتی ہے، اس کا حق نہیں دیتی اس کو. ایسے موقعوں پر کرنا کیا چاہیے؟ انسان بسا اوقات زیادتی سہ کے بھی مسکرا لے، بسا اوقات قصور 100% دوسرے کا ہو لیکن اس کو اپنے پہ لے لے. میری وجہ سے ایسا ہوا، کوئی بات نہیں، چھوڑیں، جانے دیں، معاف کر دیں. تو ایک وقت آئے گا کہ دل جیت لیں گے آپ، لیکن صحت کے لیے کڑوی دوا کھانا ضروری ہوتا ہے. صرف چیخ چلا کر، صرف شور مچا کر، صرف روٹ کر، صرف گھر چھوڑ کے حقوق نہیں ملا کرتے. جو عزت دیتے ہیں ان کو عزت ملتی ہے، جو دوسروں کی قدر کرتے ہیں ان کی قدردانی ہوتی ہے، جو قربانی کرتے ہیں وہ پاتے ہیں. ازدواجی زندگی میں بھی جو اپنی انا توڑ دے، جو خود کو ختم کر دے، پھر وہاں بہار آتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ رب تو دیکھ رہا ہے نا، سب زیادتیوں کو، قطرے قطرے کو لکھ رہا ہے، کہاں کیا ہوا، کس کے ساتھ کیا برتا گیا، کیا بیتا. یعنی جب کسی کا حق دینے کو دل نہ بھی چاہ رہا ہو. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ مرد مار پیٹ بھی لیتے ہیں اور بدتمیزی بد اخلاقی بھی کر لیتے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہمارا حق دو. اب کس کا دل چاہے کوئی حق دینے کو؟ تو ایسے میں انسان اگر یہ یقین رکھتا ہو نا کہ میرا رب میرے عمل کو بھی دیکھ رہا ہے اور دوسرے کو بھی دیکھ رہا ہے، تو ایسے لوگ آنسو بہا کے بھی دوسروں کو خوش کرنا جانتے ہیں، اور ایسی قربانیاں رنگ لاتی ہیں. ایک دن آتا ہے کہ انسان اپنا مقام بنا لیتا ہے، اپنی جگہ پیدا کر لیتا ہے، لیکن جلد بازی، جذباتیت آئندہ زندگی کے لیے بڑے بڑے مسائل کھڑے کر دیتی ہے. یہ نہیں کہا کہ فوراً ہی طلاق کے جھٹکے سے الگ ہو جاؤ یا لڑکی روٹ کر والدین کے گھر چلی جائے، کیونکہ ایک گھر کا ٹوٹنا بہت بڑے فساد کا پیش خیمہ ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا اس بیماری کی بھی اصلاح کیسے کرو؟ وَإِن تُحْسِنُوا، احسان کرو. یعنی شوہر توجہ نہیں دیتا، تم توجہ دو، تم اسے حق دو،
تم اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرو. یعنی اس میں تحسنوا کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ پھر عورت کی طرف. اور یہ کام بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یک طرفہ طور پر انسان کسی کو توجہ دے جہاں سے انسان کو کچھ بھی نہ مل رہا ہو، اور صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے. انسان اپنے نفس، اپنے دل، اپنی مرضی، اپنی خواہشات، ہر چیز کے خلاف جا کر دوسرے کو منا لے، دوسرے کو اس کا حق دے دے. اور اس میں شوہر کے تمام حقوق مراد ہیں. تو جو بھی ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ کو خوب خبر ہے کہ زیادتی کون کر رہا ہے. بسا اوقات آپ دیکھیں کہ شوہر گھر نہیں آتے، شوہر بہت بہت ظلم کرتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس پر آج ہمارا معاشرہ جل رہا ہے. گھر گھر میں پریشانی ہے. ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ شوہر مثلاً بے روزگار ہوتے ہیں تو وہ بھی گھر والوں کے حقوق ادا نہیں کرتے. بے روزگاری بھی اس کی وجہ ہے، کرپشن بھی اس کی وجہ ہے. پھر معاشرے کے اندر جو ہماری فحاشی پھیلی ہوئی ہے، عورتوں اور مردوں کا اکٹھا ہونا مختلف جگہوں پر، اللہ کی حدود کو پامال کرنا، اس سے بھی یہ چیزیں بہت زیادہ سامنے آ رہی ہیں. اور نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں جو آخری حل بتایا گیا ہم نے پہلے نمبر پہ استعمال کرنا شروع کر دیا کہ گھر توڑ دیا جائے. تو یہاں جب میں آیت پڑھتی تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے گرتی ہوئی دیوار کو اللہ تعالیٰ تھام رہے کہ نہیں، روک لو روک لو روک لو، ٹوٹنے مت دو. فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما والصلح خیر واحضرت الانفس الشح. کہ نفسوں کے اندر خود غرضی ہے، انسان خود غرض چیز ہے، ہر ایک صرف اپنا فائدہ سوچتا ہے. عورت کی طرف سے تنگ دلی کیا ہے کہ وہ شوہر کے تو حقوق پورے نہ کرے لیکن شوہر سے ڈیمانڈ کرے کہ اس کے سارے حقوق وہ پورے کرتا رہے. اور شوہر کی طرف سے تنگ دلی کیا ہے کہ اگر کوئی عورت مرد کے دل سے اتر جانے کے باوجود اس سے کٹنا نہیں چاہتی، اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، تو وہ اسے زبردستی کاٹ کر پھینک دے. تو دونوں کو سمجھا. فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما. تو یصلحا بینہما کس طرح ہو سکتا ہے کہ عورت اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہو جائے اور شوہر اس عورت کی ذمہ داری قبول کیے رہے جس کی طرف سے اس کو کوئی فائدہ بظاہر نہیں پہنچ رہا. اچھا، بسا اوقات شوہر اس لیے بھی بے رخی کر سکتے ہیں کہ انہیں بیوی سے شکایت ہے کہ بیوی یہ نہیں کرتی، بیوی وہ نہیں کرتی، اچھا لباس نہیں پہنتی، یا وہ اس کا حق پوری طرح خوشی سے نہیں دیتی، یا کوئی ایسی شکایات ہوتی ہیں. شوہر کو بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ جب گھر آتا ہے وہ موڈ آف کر کے بیٹھ جاتی، بات کرتی ہے تو بد اخلاقی سے کرتی. جو پیچھے آگے واللاتی تخافون نشوزہن، تو وہاں کیا کہا کہ فائزوہن، انہیں سمجھاؤ. اور یہاں پھر وَإِن تُحْسِنُوا، اگر وہ بد اخلاق ہے، بد زبان ہے، تم احسان کرو. وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرو. تو اس طرح کیا ہوگا؟ اصلاح کی ایک شکل پیدا ہو جائے گی. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اور اگر شوہر کے اعراض کی وجہ کیا ہے؟ دوسری بیوی، فرمایا وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ. عورتوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ سب کے درمیان پوری طرح عدل کیا جا سکے. عدل ممکن نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مادی چیزوں میں تو عدل ہو سکتا ہے لیکن جذبات کے معاملے میں عدل ہو نہیں سکتا. آپ کسی شخص کو جبرن چاہ نہیں سکتے، یا جس کو چاہتے ہیں جبرن اپنے دل سے نکال نہیں سکتے جبکہ وہ معاملہ گھر کے اندر ہو. ایک غیر شخص ہے، کہیں دور پار ہے، تو اس کو تو انسان اگنور کر سکتا ہے، بھلا سکتا ہے، لیکن ایک شخص جو آپ کے گھر کے اندر ہے تو اس کے ساتھ تو یہ آپ نہیں کر سکتے. تو پھر فرمایا کہ کیا کرو؟ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم چاہو بھی تو نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ چونکہ انسان کا پیدا کرنے والا انسان کی نفسیات کو خوب سمجھتا ہے. تو پھر کیا کرو؟ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، پوری طرح ایک طرف مت جھک جاؤ. یعنی اپنے رویے سے ایک بیوی کی طرف مائل مت ہو جاؤ. میل کا مطلب کیا؟ پیچھے آپ پڑھ چکے نا، مڑ جانا، جھک جانا. یعنی ساری توجہ ایک ہی طرف نہ کر لو. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ دوسری بیچاری بالکل لٹکتی ہی رہ جائے. لٹکتی ہوئی سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ کہ وہ لوگوں کی نظر میں شوہر والی ہے اور شوہر کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں، کہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں. پھر فرمایا وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، پھر حل کیا ہے؟ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا. پہلے کہا تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، دوسری دفعہ فرمایا تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا. وہ تقوی دونوں جگہ آ رہا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے. کہ اسے حق دو. جو مادی چیزیں ہیں بظاہر جہاں جہاں دے سکتے ہو وہ دو.
دل سے اگر نہیں بھی کر پا رہا تو بھی جہاں تک کر سکتا ہے وہ تو کرے. اب اس میں کیا ہے، مثلا نان نفقہ ہے یا رات گزارنا ہے یا جو باری کی تقسیم ہے وہ تو کرو. باقی جو جذبات ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن جو بظاہر تقسیم کی بات ہے وہ تو کرنا ہوگا. تو فرمایا ایسے نہیں کسی بیوی کو چھوڑنا کہ اس کا حق ہی نہ دو. وہ تمہاری بیوی تو کہلائے لیکن وہ اس گھر میں کوئی اختیاری نہ رکھتی ہو، اس گھر سے اس کی ضروریات ہی پوری نہ ہوتی ہو، اس گھر میں اس کی کوئی عزت اور وقار ہی نہ ہو. یہ بات درست نہ ہوگی. اور اس کے بارے میں بہت سخت حدیث آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت لہ امرأتان فمال الی احداہما جاء یوم القیامت واحد شقیہ ساقط. جس شخص کی دو بیویاں ہوں پھر وہ ان دونوں میں سے ایک کی طرف جھک جائے اور دوسری کو بھول جائے، اس کے حقوق کی ادا نہ کرے، اس کو پوچھے ہی نہ، اس کی طرف جائے ہی نہ، تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ گر چکا ہوگا. تو اگر آدھا دھڑ ہی نہ ہو انسان کا، یا ٹانگیں ہی نہ ہو، یا یوں آدھا ہٹ جائے، جیسے ایک فالج زدہ ہوتا ہے نا انسان، پیرالائز ہو جاتا ہے ایک سائیڈ اس کی، نہ وہ ہاتھ ہلا سکتا نہ ٹانگ ہلا سکتا، بالکل بے حس. فرمایا کہ اگر تم ایک بیوی کے ساتھ بے حسی کا سلوک کرو گے تو قیامت کے دن ایسے آؤ گے کہ بس آدھا ہی دھڑ ہوگا، ایک طرح سے پیرالائزڈ ہوگے، یا یہ کہ وہ کٹ کے ہی گر چکا ہوگا، ٹنڈ منڈ ہوگے. تو معلقہ کا مطلب کیا ہے کہ نہ وہ سہاگن ہے، نہ بیوہ ہے، نہ مطلقہ ہے، نہ وہ شوہر والی نظر آتی ہے اور نہ ہی بغیر شوہر کے کہ کہیں اور شادی کر لے. یعنی اس شوہر کے ساتھ بھی نہیں ہے اور اس سے آزاد بھی نہیں ہے، بلکہ بیچ میں لٹکی ہوئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی کام آپ کا انکمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں میں بیچ میں لٹکا ہوا ہوں. مثلاً آپ کو جانا ہے کسی دوسرے ملک، تو اس میں کیا ہوتا ہے، کسی دوسرے ملک جانا ہے آپ کو فلائٹ نہیں مل رہی، اب آپ نہ وہاں جا پا رہے ہیں اور نہ یہاں کوئی کام شروع کر رہے ہیں، تو آپ کیا ہو گئے، بیچ میں لٹک گئے کہ آپ کی زندگی ضائع ہو رہی ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے. تو یہ ایک طرح سے ایک انتظار کی سی کیفیت ہے کہ نہ حالات ادھر سدھر رہے ہیں نہ کچھ اور ٹھکانہ بن رہا ہے، ایک پریشان کن صورتحال ہے. تو یہ شوہر کو کہا جا رہا ہے کہ اسے لٹکا کے مت رکھو، یا تو طلاق دے کے الگ کر دو اور یا اس کے حقوق پورے کر کے اسے اچھی طرح بساؤ. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا مردوں کو 2 شادیاں کرنے کی کیوں اجازت ہے، ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی کیوں اجازت ہے، ان کی تو بڑی موجیں. لیکن یاد رکھیں کہ جو شخص ایک سے دوسری شادی کرتا ہے نا اس کی سب موجیں ختم ہو جاتی ہیں. دنیا میں اگر بظاہر موج نظر بھی آتی ہے تو آخرت کے اعتبار سے سخت پکڑ کا اندیشہ بھی ہے، کیونکہ اس پل کو پار کرنا انتہائی مشکل کام ہے. بسا اوقات ایک بیوی کے تقاضے پورے کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کی ضروریات، اس کے بچوں کو دیکھنا، تو 2 سے تو ذمہ داری دگنی ہو گئی، تو جان آسان کہاں ہوئی اور پھنس گئی. تو اللہ نے عورت کو اگر نہیں اجازت دی تو بڑا سکھ ہے اس میں. سوچیں ایک شوہر کو خوش کرنا آسان نہیں، کہاں اگر 2 یا 4 شوہر ہوتے تو کس کس کی مانی جاتی. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، تو رونے کی بات ہے اس کانسیپٹ پہ، کیونکہ بہت سی عورتیں یہ اعتراض کرتی ہیں یہ تو ظلم ہے، جینڈر ڈسکریمنیشن ہے، مردوں کے لیے تو 4 شادیاں ہیں اور عورتوں کو تو بس باندھ کے قید کر کے رکھ دیا گیا ہے. اسی قید میں آزادی ہے، اسی قید میں بھلائی اور خیر خواہی ہے. اگر پریکٹیکلی یہ رکاوٹ نہ ہوتی، اوروں کو روک کے نہ رکھا جاتا اور آزادی دے دی جاتی تو عورت کا قیمہ ہو جاتا. آخری حل وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر دونوں کی راہیں الگ ہو جائیں، جدا ہو جائیں، یعنی شوہر طلاق دے دے یا یہ خلا لے لے. یعنی جب وہ عورت دیکھے کہ شوہر میرے حقوق پورے نہیں کر رہا تو پھر کیا کرے، وہ خلا لے لے، پھر ڈرے نہ. یغنی اللہ کلا من سعتہ، غنی کر دے گا اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے. یعنی اللہ تعالی اس مرد کے لیے بھی کوئی اور بیوی کا انتظام کر دے گا، اس کا گھر بسانے کے لیے کوئی اور عورت لے آئے گا اور اس عورت کو کوئی اور شوہر دے دے گا. یا وسعت سے مراد یہاں مال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے فضل سے رزق دے دے گا. پھر ایسی حالت میں اکٹھے مت رہو کہ جہاں تم حدود اللہ کو پامال کر رہے ہو. آپ کو معلوم ہے خلا کی جو گنجائش ہے وہ کس صورت میں ہے؟ سورۃ البقرہ کی آیت یاد ہے آپ کو؟ ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ. یہ خلا کب ہو سکتی ہے؟ جب حدود اللہ کے پامال ہونے کا اندیشہ ہو.
آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہی انسان کا ان کو مارنے کو دل جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا. شوہر بیچارے بعض اوقات شاید بیوی کی کسی عادت یا کسی چیز سے مجبور ہوتے ہیں کہ مارنے لگتے ہیں. تو اس صورت میں عورت کو مار کھاتے نہیں رہنا چاہیے. اگر وہ کھا سکتی ہے تو کھا لے، لیکن اگر وہ نہ کھانا چاہے، یہ اپنا ہاتھ روک نہیں سکتا اس کو دیکھ کے، اور وہ اپنا آپ بچا نہیں سکتی. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. اچھا، یہ حدود اللہ کی بات اس لیے بھی آئی کہ پھر اگر شوہر اور بیوی بظاہر ایک بونڈ میں ہیں، لیکن شوہر کہیں اور تعلق رکھے ہوئے، بیوی کہیں اور رکھے ہوئے، تو یہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ حدود اللہ کو پامال کر رہے ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور جو اللہ کی حدود توڑیں گے یہی لوگ دراصل ظالم ہیں. جس انسان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، خدا کا خوف ہوتا ہے، وہ سوچ کے بولتا ہے، ڈرتے ہوئے معاملہ کرتا ہے. عورتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رفقاً بالقواریر، آئینے ہیں، آئینے، دھیان سے ہاتھ لگانا. کرسٹل ہیں، ہینڈل ود کیئر، جو سٹیکر لگا ہوتا ہے نا، فریجائل ہیں جی، ہینڈل ود کیئر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہایت خوبصورت تعلیم دی. اگر کوئی عمل نہ کرے کہ ان آئینوں آبگینوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے احتیاط کرنا. آپ دیکھیں نا کہ شیشے کا گلاس آپ اٹھاتے ہیں، احتیاط سے رکھتے ہیں، احتیاط سے دھوتے ہیں، احتیاط سے ہر جگہ احتیاط برتتے ہیں. کہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں احتیاط سے. شیشے کی تو ہر جگہ کیئر کی جاتی نا. اس پہ داغ جلدی لگتا ہے، اس کی چمک جلدی ماند ہوتی ہے، اس کے ٹوٹ پھوٹ کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے. یہ جتنا خوبصورت ہوتا ہے نا لوہے کے گلاس کے مقابلے میں یا اسٹیل کے مقابلے میں، خوبصورتی تو اسی کی ہے، لیکن احتیاط بھی اس کی ہے. وہ تو آپ لائیں بے شک ٹھوکریں مارتے پھر ان کو کچھ نہیں ہوتا. مارنے نہیں چاہیے کہیں آپ برتنوں کو ٹھوکریں مارے. میرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بے احتیاطی سے بھی ڈال دیں، آگے پیچھے جلدی میں دھو رہے ہیں، کچھ نہیں ہوگا ان کو. لیکن اس کو نہیں آپ بے احتیاطی سے ہاتھ لگا سکتے. اگر آپ لائف کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اور اس کے لیے احسان، صلح، تقوی. جو خدا سے نہیں ڈرتا اس سے کسی خیر کی توقع نہیں پھر ہو سکتی. لیکن مشکل یہ ہے نا کہ جب ہم بچوں کی شادی کرنے لگتے اس وقت دین تو دیکھتے نہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ کسی شخص کا اخلاق کیسا ہے، کردار کیسا ہے، اس کا دین ایمان کیسا ہے، اس میں تقوی کتنا ہے. اس وقت ہم ان 4-5 چیزوں کے بدلے میں کچھ اور چیزیں دیکھتے ہیں. شکل کیا ہے، ایجوکیشن کیا ہے، کماتا کتنا ہے، گھر ہے یا نہیں ہے. ہمارے معیار تو یہ ہوتے ہیں نا کہ اس سے ہماری بیٹی خوش رہے گی. یہ 4-5 چیزیں دیکھو. ٹھیک ہے، یہ بھی ضرورت ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے اخلاق، نیکی، تقوی، خدا خوفی. فرمایا اگر تم احسان کرو گے اور تقوی کرو گے، دونوں کے لیے فرمایا گیا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو تمہارے عمل سے اللہ خوب باخبر ہے، وہ تمہیں اس کی جزا دے گا. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر نہیں بنتی اور الگ الگ ہو جاتے ہیں، دونوں صورتوں میں. کیسے؟ یہ جو پہلی صورت تھی، شوہر کی بدمزاجی، بے رخی، اعراض، ان سب کے وجہ سے اگر نہیں بنی اور الگ ہو گئے، پہلے تو کیا کہا؟ جوڑ کے رکھو، بنا کے رکھو، احسان کرو، صلح کرو، تقوی کرو. لیکن پھر بھی نہیں بنتی اور الگ الگ ہونا ہے، ہو جاؤ. یغنی اللہ کلا من سعتہ، لیکن یہ آخری حل ہے، پہلا نہیں. آپ دیکھیں نا بسا اوقات جسم میں کوئی ایسا پھوڑا نکل آتا ہے تو اس کا لوکل علاج کرتے ہیں، لیکن اگر وہ پھیل کے سارے جسم کو ہلاک کرنے لگے تو پھر بازو کاٹ دیتے ہیں. بالکل اسی طرح جب تعلقات اتنے بگڑ جائیں کہ ان کے اثرات دونوں خاندانوں کو ختم کرنے لگے اور وہ زہر دور دور تک پھیلنے لگے، کاٹ دو، پھر الگ ہو جاؤ. اسی لیے اسلام نے طلاق کی گنجائش رکھی. کرسچینٹی میں طلاق نہیں ہے نا، لیکن اسلام ایک دین فطرت ہے کہ نہیں بھائی اب کاٹنے کا وقت آ گیا، اب نہیں رہ سکتے ساتھ. اسی میں دین، ایمان، ہر چیز کی بھلائی ہے. لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں، چھوٹی نوک جھونک، لڑائی، اونچا بولنا، روٹ جانا، ادھر ادھر، بے احتیاطی، بے پرواہی، ان باتوں پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں گھر توڑنے ہیں. لیکن اگر یہ تعلق بڑی بربادیوں کا سبب بننے لگا ہے، پھر الگ ہو جاؤ. اور پھر یغنی اللہ کلا من سعتہ، ہر ایک کو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. عورت کا بھی کوئی اور سبب پیدا کر دے گا اور مرد کو بھی کوئی اور بیوی دے دے گا. ہو سکتا ہے وہاں ان کی بن جائے
وکان اللہ واسعا حکیما، اور ہے اللہ وسعت والا، حکمت والا، اس کے خزانوں میں کمی نہیں، اس کی دنیا بڑی وسیع ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہی سب کا آسرا ہے، سب کا مددگار ہے، سب کا خیال رکھنے والا ہے، سب کے لیے اسباب پیدا کرنے والا ہے. نہ کوئی عورت کسی شوہر ہی کے دیے سے کھاتی ہے اور نہ کوئی شوہر ہی کسی بیوی کی وجہ سے گھر بناتا ہے. دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی اور انتظام کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں وسعتیں بہت ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور یقیناً ہم نے وصیت کی ان لوگوں کو جو کتاب دیے گئے تم سے پہلے، اور تم کو بھی. کس بات کی؟ ان اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، کیونکہ معاشرتی زندگی کی اصلاح کی بنیاد اللہ کا تقوی ہے. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے یعنی تقوی نہ کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور ہے اللہ بے نیاز تعریف والا. پھر فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کارساز. 3 دفعہ ایک ہی آیت کو دہرایا گیا. کیا؟ کہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. اس سے اللہ تعالی کی عظمت اور قدرت اور طاقت کا احساس دلایا گیا کہ جو رب تمہیں اپنی ذات سے تقوی کا حکم دے رہا ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں کہ تم اس کو اگنور کر دو.